دوستو ایران اور اسرائیل کی ہو گئی ہے جنگ چھڑ گئی ہے، اور ابھی جتنے بھی ہم نیوز سن رہے ہیں، جتنے بھی نیوز چینلز ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں، ان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی اسرائیل نے کیا ہے جی اٹیک ایران پہ، اور ان کے کچھ فوجی افسران پہ اٹیک کیا ہے، اور کچھ بلڈنگز اور کچھ ایسی چیزیں کہ جو اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے ایران کا کافی نقصان کر دیا۔ اب ایران نے کیا کیا ہے جی؟ ایران نے یہ کیا ہے کہ ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل سنا ہے مور اور لیس کو 200 کے قریب انہوں نے بیلسٹک میزائل سے کیا ہے جی اٹیک، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے ایسے میزائلز ہیں جن کو رستے میں ہی خراب کر دیا گیا، ناکارہ بنا دیا گیا، اور اس سلسلے میں نیوز پہ جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق تو یہ ہے کہ جو ایران کے جو میزائل ہیں ان کو رستے میں ہی خراب کر دیا گیا، ناکارہ بنا دیا گیا، اور کچھ بیلسٹک میزائل وہاں پہ گئے بھی ہیں، انہوں نے وہاں پہ بلڈنگز پہ اٹیک بھی کیے ہیں اور فوجیوں کو یا آرمی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ نیوز ہے جو ہم سن رہے ہیں، لیکن بینگ اے پاکستانی اب آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ تمام اسلامی کنٹری اب کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں جو ماحول نظر آ رہا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ پاکستانیوں کو چاہیے نہ افغانستان کا سفر کریں، نہ آذربائیجان کا سفر کریں، نہ ترکی کا سفر کریں، نہ جارڈن کا سفر کریں، نہ شام کا سفر کریں، نہ اردن کا سفر کریں، نہ لیبنان کا سفر کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری جو پٹی ہے یہ ایران سے لے کر اسرائیل اور پھر پاکستان تک ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوشچن یہ ہے یہ جو جارڈن ہے، یہ جو لیبنان ہے، یہ کہاں پہ ہیں؟ یہ سیریا کہاں پہ ہے؟ ان کے حکمران کہاں پہ؟ عراق کہاں پہ ہے؟ حالانکہ عراق بھی اسلامی کنٹری ہے، خیر ان کی ایران کے ساتھ لگتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ اپنے ہوائی اڈے انہوں نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، یہ کہاں پہ ہے؟ یہ ایک بگ کوشچن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ سلسلہ چلا ہے بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے دوسرے کنٹریز ہمیں چپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا یہ کیوں ایسا ہے۔ خیر ایران میں تو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کا جواب دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن ایک چیز آپ نے سوچی ہے کہ اسرائیل رک ہی نہیں رہا۔ پتہ نہیں اسرائیل کیا کرنا چاہتا ہے اس خطے میں، مشرق وسطیٰ میں کیا کرنا چاہتا ہے، وہ رک ہی نہیں رہا۔ پہلے اس نے اپنی بربریت فلسطین میں دکھائی، اب وہ ایران کی طرف آ رہا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایران تو بہانا ہے، اصل ان کی جنگ جو پاکستان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں کتنی تصدیق ہے، یہ مصدقہ نیوز ہے یا جو بھی ہے، جیسے کہ ہم میڈیا پہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان میں جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہ ہم سے زیادہ بیٹر جانتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، لیکن دو باتیں ہیں جو میری آبزرویشن میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پہلے انڈیا نے پہلگام کا بہانہ بنا کے ہم پہ اٹیک کیا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ ایک پورا پلان تھا ان کا کہ ادھر سے وہ پاکستان کو پکڑیں گے اور ادھر سے وہ ایران کو پکڑیں گے، اور انڈیا سے جو اسرائیل تک کا علاقہ ہے یہ سارا ہموار ہو جائے گا۔ پاکستان نے تو انڈیا کے چھکے چھڑا دیے، یہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا، ان کے رافیل گرا دی اور سارا کچھ کر دیا، اور اب انڈیا تو کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کرے۔ اب کہانی بچتی ہے جی ایران کی۔ ایران اپنا ڈیفنس کیسے کر پاتا ہے؟ کیا ہے ایران بھی اسرائیل کو اٹیک کرے گا آنے والے وقتوں میں؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ ادھر سے انڈیا پاکستان پہ اٹیک کر کے یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، جیسے ان کا میجر گوبر آریہ کہتا تھا کہ جی ہم فٹ بال گراؤنڈ بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہماری فوجیں کراچی میں جو گھس جائیں گی، ہماری فوجیں جی لاہور میں گھس جائیں گی، یہ کریں گے۔ خیر یہ ان کی خام خیالی تھی، وہ ختم ہوگی۔ اب ایران کو اپنا ڈیفنس کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر سے اسرائیل ہے اور ادھر سے انڈیا ہے، اور بیچ میں ایران اور پاکستان، یہ جو افغانستان ہے، یہ جو عراق ہے، جارڈن ہے، لیبنان ہے، یہ کس سمجھ جا رہے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، سیدھی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اسرائیل
ایران کو مات دینے میں سنا یہ جا رہا ہے کہ 2 سے 3 ہفتے تک یہ جنگ جاری رہے گی. اگر وہ اس کو مات دینے میں کامیاب ہو گیا تو پتہ نہیں اب رشیا اس جنگ میں کودتا ہے, چائنا اس جنگ میں کودتا ہے, پاکستان اس جنگ کا حصہ بنتا ہے نہیں بنتا, ترکی کیا کردار ادا کرتا ہے. یہ آنے والے وقتوں کی بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. ہم تو یہ دعائی کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی خون ریزی رک جائے, کیونکہ یہ جو جتنے بھی کنٹریز ہیں یہ تمام ہی آلموسٹ مور اور لیس یہ اٹامک پاورز ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ برٹن رسل نے کہا تھا پاور میکس دا مین بروٹل, مور پاور مور بروٹیلٹی, ٹھیک ہے. اور جتنی پاور ہوگی اتنے زیادہ بروٹل زیادہ ہو جائیں گے. تو مجھے نہیں پتا کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے, لیکن اسٹیٹسٹک یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ٹارگٹس ایران اور پاکستان ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم تو تیار بیٹھے ہیں جی. اور عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ملک کی جہاں جہاں بھی رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں, اور جن جن کنٹری کا میں نے کہا ہے کہ ابھی وہاں پہ ٹریول نہ کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو. تو فائنلی یہ کہ جس طرح کی تھاٹ انڈیا اور اسرائیل کی تھی, انڈیا نے تو آگے کی دیکھ لیا بھائی. انڈیا تو اب کبھی اس طرح کی غلطی نہیں کرے گا, اور اگر اسرائیل کو بھی مزہ چکھا دیا نا ایران نے تو پھر علاقے میں امن ہوگا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس علاقے میں امن ہو.